الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے آپ حضرات بھی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق دوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبتوں کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زباں ہم نے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، اس وقت ہم اور آپ سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام منعقد ایک دعوتی اجتماع میں شامل ہیں۔ اس محفل کے مقابلے ایک بہت بڑی محفل کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ آج کے خصوصی مقرر آپ جانتے ہیں کہ امیر سنی دعوت اسلامی ہیں۔ حضرت کے خطاب سے پہلے آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر آ گیا ہوں۔ چند باتیں اس نیت کے ساتھ گوش گزار کروں گا کہ جو کچھ بھی کہوں رب تبارک تعالیٰ اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، عشاء کی اذان کا وقت بھی قریب ہے۔ ہم اذان کے لیے رکیں گے اور اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھا دیں گے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پرمیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اس لیے میری گزارش اپنے ان بھائیوں سے
جو یہاں وہاں کھڑے بآسانی میری گفتگو کو سن سکتے ہیں، کتنا ہی بہتر ہو کہ وہ لوگ آ کر بیٹھ جائیں، ان کی خاطر کرسیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ابھی سے اگر آپ نے راستہ بلاک کرنا شروع کر دیا تو پھر ظاہر ہے کہ آنے جانے والوں کو پریشانی ہوگی، تو پھر ہمیں بھی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے میں پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ یہ ساری کرسیاں، یہ سارا انتظام آپ کے لیے ہے، بہتر ہے کہ آپ آ کر خالی جگہوں کو پورا کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو دین و سنیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں آپ، صلی اللہ علی النبی الامی والہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ہوا جو چل رہی ہے وہ ہوا اسلام کی مخالف ہے، اور اگر ہم اپنے وطن ہندوستان کی بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی وہ ملک ہندوستان جہاں آزادی کے بعد سے لے کر ہم اور آپ اب تک امن و امان سے زندگی کو گزار رہے تھے، اب اس ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی ہوا کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک، یہاں لوک تنتر ہے، ڈیموکریسی ہے، اور اس ملک کے سنویدھان نے ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کے مذہب کے مطابق آزادی سے جینے کا حق دیا ہے۔ آج میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارے انہی حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارے انہی حقوق پر انگلی اٹھائی جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ منبر رسول پر موجود ہوں، علماء اکرام کی موجودگی میں ایک بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، آج دنیا میں اگر کہیں بھی اسلام کے خلاف کوئی آواز بلند ہو رہی ہے، آج اگر دنیا میں کہیں کوئی بھی پیغمبر اسلام کے حوالے سے اپنی زبان کو دراز کر رہا ہے، آج اگر دنیا میں کہیں کوئی بھی قرآن کے حوالے سے اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے یا صاحب قرآن کی زندگی پر اعتراض کر رہا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام پر اور صاحب قرآن پر اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں جو خود صحیح معنوں میں اسلام کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے۔ ورنہ اسلام وہ خوبصورت دین ہے، اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے، پیغمبر اسلام کی زندگی اتنی خوبصورت اور نمایاں زندگی ہے کہ پوری دنیا میں آپ نہ اس دین کی مثال دکھا سکتے ہو، نہ پیغمبر اسلام کی مثال دکھا سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اپنے ماننے والوں کو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا حق بتایا ہے، وہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو غیر مسلموں کے حقوق بھی بتائے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی بتائے ہیں، اور قربان میرے آقا کی عظمتوں پر میرے آقا نے ایک انسان پر انسان کے حقوق ہی نہیں بتائے ہیں، بلکہ آپ نے اپنے صحابہ کی اس انداز میں تعلیم و تربیت فرمائی ہے کہ ایک انسان پر جانور کا کیا حق ہے، میرے آقا نے اس کی بھی تربیت اپنے صحابہ کو عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، اگر کوئی مسلمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو رات بھر اللہ اور اس کے فرشتے اس پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سونے والے پر لعنت بھیجا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ پڑوسی مسلمان بھوکا ہو، بلکہ آقا نے جب بات پڑوسی کی تو وہاں مسلمان منشن نہیں کیا، آپ نے اسے کیٹیگرائز نہیں کیا، آپ نے اسے ذات پات و دھرم میں نہیں بانٹا، اس کی وجہ کہ نبی کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی کہ دنیا کے ہر مسلمان کو پڑوس مسلمان ہی کا نہیں ملے گا، عرب والوں کو پڑوسی مسلمان مل جائیں گے، سعودی والوں کو پڑوسی مسلمان مل جائیں گے، پاکستان والوں کو پڑوسی مسلمان مل جائیں گے،
گے، انڈونیشیا والوں کو پڑوسی مسلمان مل جائیں گے، ہند والوں کے پڑوسی مسلمان ہو ضروری نہیں ہے، افریقہ والوں کے پڑوسی مسلمان ہو ضروری نہیں ہے، برما والوں کے پڑوسی مسلمان ہو ضروری نہیں ہے، شری لنکا والوں کے پڑوسی مسلمان ہو ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آقا نے صرف مسلمان پڑوسی کی بات نہیں کی، آقا نے فرمایا اگر کوئی مسلمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو رات بھر اللہ اور اس کے فرشتے اس پیٹ بھر کر کھا کر سونے والے پر لعنت بھیجا کرتے۔ اب پڑوسی کا دین دھرم کیا ہے، پڑوسی کا مذہب کیا ہے، پڑوسی کی ذات پات کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، بلکہ میرے آقا گویا تعلیم دے رہے ہیں اگر پڑوسی ہے اللہ نے تم پر اس کا یہ حق رکھا ہے، اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کی بھی فکر کیا کرو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے وہ چرواہے جو بکریاں چراتے تھے، جو اونٹ پالتے تھے، آپ نے ان کی تربیت فرمایا کہ اگر جانور کو کنٹرول کرنا ہو، اگر جانور بدکتا ہو، اگر مالک کی بات نہ مانتا ہو، اگر تمہیں جانور کو مارنا پڑے، آقا فرماتے ہیں کہ تم جانور کے ہرگز منہ پر مت مارنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو آقا اپنے امتیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جانور کو کنٹرول کرنے کے لیے مارنا پڑے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن تم جانور کے منہ پر کبھی مت مارنا۔ اب بتاؤ جو جانور کے منہ پر مارنے کو پسند نہ کرتے ہو، ایک وہی مسلمان دوسرے انسان کے منہ پر تماچے مارے، کیا بتاؤ پیغمبر اسلام اسے پسند فرمائیں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا میں جو اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، آج پوری دنیا میں جو اسلام کے خلاف ہوا چلائی جا رہی ہے، آج اسلام کے چہرے کو جو توڑ مڑوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اگر آج دنیا کا کوئی مخالف، آج دنیا کا کوئی مشرک، آج دنیا کا کوئی یہودی نصارہ اگر آج اسلام سے دشمنی رکھتا ہے، پیغمبر اسلام سے دشمنی رکھتا ہے، آج قرآن پر انگلی اٹھاتا ہے یا صاحب قرآن کی زندگی پر انگلی اٹھاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اس نے پیغمبر اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اگر بغض و عداوت کی عینک کو اتار کر دنیا کا کوئی بھی انسان اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے اور پیغمبر اسلام کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے، اگر بغض و عداوت کی عینک اتار کر دیکھیں گے تو ان کے دل میں خود بخود اسلام کی محبت پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے، اسلام کا پیغام اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا انسان اگر بغض و عداوت کی عینک اتار کر پڑھ لے تو خود بخود اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج اگر اسلام بدنام ہے، اگر آج لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں تو میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا اسلام سے لوگوں کے دل میں اگر نفرت ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ آج کے مسلمان کی وجہ سے ہے۔ آج کے دور کا انسان وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا، وہ ہمیں جب دیکھتا ہے، ہمارے معاملات کو دیکھتا ہے، ہمارے کردار کو دیکھتا ہے، ہمارے اخلاق کو دیکھتا ہے، ہمارے کاروبار کو دیکھتا ہے، ہماری زندگی کے شب و روز کو دیکھتا ہے، ہمیں دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب دنیا کے کسی باطل مذہب کا ماننے والا ہمیں اور آپ کو دیکھ کر اسلام سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں اسلام کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، اس کی وجہ یہ ہے آج کے ترقی یافتہ دور کے اکثر مسلمان ایسے ہیں جو خود بھی اسلام کے بارے میں صحیح معنوں میں معلومات نہیں رکھتے۔ ہم اور آپ اسلام کے بارے میں کتنا جانتے ہیں بتائیے؟ ہماری زندگی کیا اسلامی ہے؟ ہمارا چہرہ کیا اسلامی ہے؟ ہمارا لباس کیا اسلامی ہے؟ ہمارا اخلاق کیا اسلامی ہے؟ ہمارا کردار کیا اسلامی ہے؟ ہمارے معاملات کیا اسلامی ہیں؟
ہمارے شب و روز کیا اسلامی ہیں، ہمارا دن ہماری راتیں کیا اسلامی ہے۔ آج دنیا اگر ہمیں دیکھ کر اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے تو اس کے دل میں سوائے اسلام کے لیے نفرت کے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کہ ہم اور آپ اسلام کو صحیح طرح سے ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم اسلام کا خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے نمایاں نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، ہمارا معاملہ اسلامک، ہمارا اخلاق و کردار اسلامک۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک عیسائی پادری نے اپنی بیوی کو قرآن لا کر دیا اور دینے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو تاکید کی کہ تم اس قرآن کو پڑھو، اس کے ترجمے کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالو، اس میں کون سی آیات ہیں، کون سی صورتیں ہیں ہم جس پر اعتراض کر سکتے ہیں، اس میں سے تلاش کر کر کے ایک ایک چیز نکالو تاکہ ہم دنیا کے سامنے یہ کہہ سکیں قرآن کو بدل دو، قرآن کی ان آیات کو بدل دو، قرآن کے ان احکامات و قانون کو بدل دو۔ ہم اعتراض قائم کریں قرآن پر، لوگ قرآن پڑھو اور ایسی آیات کو ڈھونڈ کر نکالو۔ اس عیسائی عورت نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا، انگریزی میں ترجمہ سمجھنا شروع کیا، قرآن کی تفسیر کو سمجھنا شروع کیا، ایک ایک آیات کے شان نزول کو سمجھنا شروع کیا، فرمایا گیا 3 مہینے کا عرصہ گزرا تھا، اس عیسائی پادری کی بیوی نے قرآن مقدس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور 3 مہینے کے بعد جب قرآن مکمل ہوا اپنے آپ کو روک نہیں پائی ہے بلکہ خود بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی۔ جب عیسائی پادری کو پتا چلا، جلال آ گیا، اس نے کہا میں نے قرآن اس لیے پڑھنے کو نہیں دیا تھا کہ قرآن پڑھ کر اس کے مذہب کو قبول کرنا ہے، قرآن پڑھ کر اس کی حقانیت کو قبول کرنا نہیں، میں نے تو کہا تھا قرآن پڑھ تاکہ اعتراض قائم کیا جا سکے، ایسی آیات ڈھونڈ جس پر انگلی اٹھائی جا سکے، لیکن تو ہے کہ تو نے قرآن کو پڑھا اور تو نے اسلام قبول کر لیا۔ آخر وجہ کیا؟ وہ عورت جواب دیتی ہے کہ قرآن کو لیا تھا تو انٹینشن یہی تھا، نیت یہی تھی، ارادہ یہی تھا کہ آیات ایسی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالوں گی جس پر اعتراض قائم کیا جا سکے، جس پر سوالات قائم کیے جا سکے، لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھا ہے، اپنے کلچر کو دیکھا ہے، قرآن کے ترجمے کو سمجھا ہے، اپنی سوسائٹی کو دیکھا ہے، قرآن کی تفسیر کو پڑھا ہے، آج کے ماحول کو دیکھا ہے، تو کہتی جب دونوں چیزوں کو میں نے سامنے رکھ کر کمپیئر کیا تو میرا دل بار بار یہ گواہی دے رہا تھا کہ دنیا کے سارے مذہب غلط ہو سکتے ہیں، دنیا کا سارا کلچر غلط ہو سکتا ہے، دنیا کی ساری سوسائٹی غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ پڑھا تھا اعتراض قائم کرنے کے لیے، لیکن اس کی حقانیت کو پڑھنے کے بعد میں اپنے آپ کو روک نہیں پائی، اسی لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارا دین حق ہے، ہمارا مذہب اچھا ہے، یقیناً ہمارا مذہب اچھا اور سچا ہے۔ اگر دنیا کے سامنے اس کی اچھائی اور سچائی کو پیش کرنا چاہتے ہو تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، کہیں انشاءاللہ اپنے اندر چینجز پیدا کرنے ہوں گے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ 5 وقت نماز میں آئیں، آپ جمعہ کی نماز میں آئیں، آپ دیکھیں، غور کریں، ہر نماز کے بعد جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو امام کے پیچھے کئی مقتدی کھڑے ہوتے ہیں اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو پورا کرنے کے لیے۔ دیکھا ہے نا آپ نے، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، نماز جمعہ ہو، جب بھی امام نے سلام پھیرا، وہ جن کی کچھ رکعت رہ گئی تھی وہ کھڑے ہو کر چھوٹی رکعتوں کو پورا کرتے۔ لیکن نماز جنازہ میں کیا کبھی آپ نے دیکھا؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں،
امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ جو تاخیر سے آیا تھا جس کو 2 ہی تکبیر ملی تھی، اب بتائیے کیا اسے پتا ہے کہ جو 2 تکبیریں چھوٹ گئی ہیں وہ 2 تکبیریں مجھے کیسے ادا کرنا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا عید بقرعید کی نماز میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ہر نماز میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو کر اپنی چھوٹی رکعت مکمل کرتے ہیں، لیکن عید بقرعید کی نماز میں جہاں 6 زائد تکبیریں ہیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو بہت سے ایسے نظر تو آئیں گے جن کو ایک ہی رکعت ملی تھی لیکن وہ کھڑے ہو کر اکیلے چھوٹی ایک رکعت پڑھتے نظر نہیں آتے، امام کے ساتھ سارے سلام پھیر دیتے ہیں۔ ایک رکعت ملی، ایک چھوٹ گئی تھی لیکن پھر بھی سلام پھیر کر بری ہو گیا۔ جانتے اس کی وجہ کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک رکعت ملی، ایک چھوٹ گئی، اب چھوٹی ہوئی ایک رکعت پڑھنا کیسے ہے، چھوٹی 3 تکبیریں ادا کیسے کرنا ہے، اس مقتدی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ امام کے ساتھ سلام پھیر کر بری ہو گیا، یہ سوچ کر کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے والد کا انتقال ہوا، اپنے پیچھے 3 بیٹے 2 بیٹیاں اور بیوہ بیوی کو چھوڑ کر گیا، اپنے پیچھے 6 لوگوں کو چھوڑ کر گیا، تو اب جو پراپرٹی چھوڑا ہے، جو بینک بیلنس چھوڑا ہے، جو دکان مکان چھوڑا ہے، وہ ان 6 لوگوں میں کیسے تقسیم کیا جائے بتاؤ، کیسے بانٹا جائے بتاؤ؟ آپ کے پاس جواب نہیں، ہم کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی وجہ کہ اس کا جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے بھی نہیں، یہ جواب دیں گے مفتی اکرام، اس کا جواب مفتی اکرام دیں گے۔ اگر میں آپ سے دین کے گہرے گہرے پیچیدہ مسائل پوچھوں، آپ جواب نہ دے سکے، وراثت کے مسئلے کا جواب نہ دے سکے، نکاح کے مسئلے کا جواب نہ دے سکے، طلاق کے مسئلے کا جواب نہ دے سکے، اعضاء کے ڈونیٹ کرنے کا جواب نہ دے سکے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے سوال کا جواب نہ دے سکے، بلڈ ڈونیٹ کرنے کے سوال کا جواب نہ دے سکے، میں کہتا ہوں کوئی شکایت نہیں ہے، اس کی وجہ کہ جدید دور کے جدید سوالات ہیں، اس کے جوابات مفتی کرام دیں گے، لیکن ہماری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں سینکڑوں سوالات آتے ہیں، اگر ہم اور آپ ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے، ہم سے بڑا کم علم کون ہو سکتا؟ مغرب کی نماز میں آئے، 1 رکعت ملی، 2 چھوٹ گئی، اب چھوٹی ہوئی 2 رکعت کیسے پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ اب 1 رکعت ملی تھی، اس میں بیٹھے تھے قاعدے میں، اب جو اکیلے کھڑے ہو کر 2 پڑھیں گے تو کب بیٹھنا ہے؟ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، جمعہ کی جماعت میں شریک ہوئے، پہلے کی 4 سنت رہ گئی، اب وہ 4 سنتیں جو چھوٹ گئی پہلے کی، اسے پڑھنا ہے یا معاف ہے؟ یہ بتاؤ، سوال ہے کہ نہیں یہ روزمرہ کی زندگی کا؟ ہم نے آپ میں کتنے ہیں جن کے پاس اس کا جواب؟ میں کہتا ہوں آپ کا مسلم علاقہ، وہ علاقے جو مسلم پاکٹ ایریا کہلاتے ہیں، جہاں 90% مسلمان رہتے ہیں، اگر ایک سروے کروایا جائے، اگر فارم بنا کر گھر گھر لوگوں کے بھیجا جائے اور کہا جائے ہر مسلمان کے گھر کا سروے کرو، ہر گھر کے اندر کتنے افراد ہیں دیکھو، اس فارم کو فیل کرو، ہر گھر میں رہنے والے دین سے کتنا واقف ہیں، کتنا ناواقف ہیں، اس کے بارے میں ذرا پتا کرو۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر گھر گھر جا کر پتا کیا جائے، ایک گھر کے اندر 12 لوگ رہتے ہیں، ان 12 میں سے ایک ایک کو بلا کر کہا جائے 5 کلمہ پڑھ کر سناؤ، 5 کلمہ پڑھ کر سناؤ، ایمان مجمل ایمان مفصل سناؤ، تم ثنا سناؤ، تم سورہ فاتحہ سناؤ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اس گھر کے اندر رہتے ہوں گے 12 افراد، لیکن وہ بچہ 8-10 سال کا جو مدرسے میں آتا جاتا ہوگا، ممکن ہے وہ بچہ کلمہ 5 سنا سکتا ہے، علاوہ اس کے 11 لوگ گھر میں ایسے ہوں گے جن کو 5 کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ جنوری سے دسمبر تک کہوں کہ ذرا انگریزی مہینوں کے نام گناؤ، چٹکیوں میں گنا دو گے، لیکن میں اگر کہوں ماہ محرم سے لے کر ذی الحجہ تک کے نام بتا دو، کتنے % مسلمان ہیں جو جواب دے سکتے ہیں بتائیے؟
میں اگر آپ سے پوچھوں راجا دشرت نے اپنے بیٹے رام کو کتنے سال بنواس پر بھیجا تھا تو بوڑھے نہیں اسکول جانے والا بچہ بھی جواب دے دے گا. لیکن اسی مسلمان کے بچے سے اگر پوچھوں, اس کے باپ دادا سے اگر پوچھوں کہ رام کو کتنے سال بنواس میں بھیجا گیا, تجھے یہ تو معلوم ہے, لیکن تیرے نبی کو کتنے سال شعبے ابی طالب میں قید کیا گیا, کیا تجھے اس کے بارے میں معلوم ہے؟ کورو پانڈو کے بیچ جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ کے بارے میں تجھے معلوم ہے؟ لیکن اسلام کی جو پہلی جنگ تھی کیا اس جنگ کے بارے میں تجھے معلوم ہے؟ رام کی پتنی کون تھی اس کے بارے میں تو تم جانتے ہو, لیکن اپنے نبی کی مقدس بیویاں جو ہماری مائیں لگتی ہیں ان ماؤں کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ میں اگر آپ سے سوال پوچھوں اسلام کے بارے میں کتنی نالج ہے, اسلام کے بارے میں کتنی معلومات ہے, ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. ہم انٹرنیٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, ہم کمپیوٹر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, ہم موبائل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, ہم ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, ہم سائنس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, ہم پالیٹکس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, ہم پڑوسی ملک کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, ہم سرحد کے ہنگامے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے ہمیں قرآن کی چند آیات یاد نہیں ہے, ہمیں نبی کے فرمان یاد نہیں ہے, ہمیں اللہ رسول کا فرمان یاد نہیں ہے, میں کہتا ہوں اے مسلمانوں, ارے دنیا تو اسلام کی دشمن آج بنی ہے, ہم مسلمانوں سے بڑا اسلام کا دشمن بھلا کون ہو سکتا؟ غیر اسلام کے بارے میں کیا جانتا ہوگا بھلا بتاؤ. آج 3 طلاق کو ایشو بنایا جا رہا ہے, 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر ہنگامہ, کہیں پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے, کہیں سپریم کورٹ کے اندر بحث ہو رہی ہے, کہیں ٹی وی کے الگ الگ چینلز پر شرابیوں کو, زانیوں کو, جواریوں کو, وہ جنہیں پیشاب پیخانے کی تمیز نہیں ہے ان کو بلا کر ڈسکس کیا جا رہا ہے. یاد رکھنا 3 طلاق کے مسئلے پر گفتگو کرنا یہ دنیا کے کسی قانون داں کے بنائے قانون پر اعتراض کرنا نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کے بنائے قانون پر اعتراض کرنا ہے. اور اے مسلمانوں, غیر اللہ کے بنائے قانون پر اعتراض کرے تو کرے. آج مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے, کچھ مسلمان بھی اپنی زبان دراز کرتے ہیں, کچھ مسلمان بھی بکواس کرتے ہیں. یاد رکھنا کسی مسلمان نے اگر قرآن کے بنائے قانون پر اپنی زبان کو دراز کیا, اللہ کے بنائے قانون پر اپنی زبان کو دراز کیا, پھر وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ فوراً اس کے سینے سے ایمان کا جنازہ نکل جاتا. وہ چاہے تسلیمہ نسرین ہو, چاہے وہ سلمان رشدی ہو, چاہے وہ XYZ کوئی بھی ہو, دنیا کے قانون داں کا بنایا قانون توڑا بھی جا سکتا ہے, مروڑا بھی جا سکتا ہے, رد بھی کیا جا سکتا ہے, بدلا بھی جا سکتا ہے. دنیا کے قانون داں کے بنائے قانون میں پھر بدل کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن وہ قانون جو اللہ اور اس کے رسول نے بنا دیا اب وہ قیامت تک کے لیے اٹل ہے. دنیا بدل سکتی ہے, اللہ کا قانون بدل نہیں سکتا. آج دنیا اعتراض کر رہی ہے تو مسلمانوں تمہاری وجہ سے آج یہ طلاق کو لے کر ہنگامہ کیوں ہے؟ ہمیں خود کال آتے ہیں جوہلا کے, ہمیں خود کال آتے ہیں بے پڑھے لکھے جاہلوں کے, سوال پوچھتے ہیں رات کو غصے میں تھا, پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا, کوئی کہتا ہے میں نشے میں تھا, کوئی کہتا ہے کسی نے کچھ کھلا دیا تھا, کوئی کہتا ہے مجھے ہوش ہی نہیں تھا, میں نے بیوی کو 3 بار نہیں 6 بار طلاق دے دیا, 6 بار نہیں 8 بار طلاق دے دیا. اب بتائیے میں کیا کروں؟ بیوی کی زندگی برباد ہو جائے گی, چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں, زندگی برباد ہو جائے گی. میں کہتا ہوں کہ ہوش و حواس میں نہیں تھا تو تجھے پتا کیسے چلا کہ طلاق کیا ہوتا ہے؟ تو نشے میں تھا تو تجھے پتا کیسے چلا کہ طلاق کیا ہوتا ہے؟ اے مسلمانوں, تو اچھی طرح سے اس بات کو یاد رکھ لینا, اسلام میں طلاق کی گنجائش ہے, اسلام میں طلاق کا طریقہ اور راستہ ہے. تو گھر تباہ برباد کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ گھر کا امن و امان غارت ہو چکا ہو تو طلاق کا
راستہ امان کو قائم کرنے کے لیے ہے، امن و امان کو پھر سے قائم کرنے کے لیے ہے۔ لیکن آج ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور تھوڑی سی بات ہوئی، تھوڑی سی انبن ہوئی، زبان پر نکال دیا، اور نکالنے کے بعد پھر پچھتاوا۔ یاد رکھے اسلام کا قانون سخت تو ہے، لیکن اسلام کا قانون سخت کسی پر جرم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسانوں پر رحم کرنے کے لیے سخت قانون بنایا گیا ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، اگر کوئی چوری کرے، توجہ ہے نا آپ کی، اسلام کا قانون اگر کوئی چوری کرے تو حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، سنا ہے نا آپ نے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لیکن کہاں ہوگا یہ وہیں ہوگا جہاں اسلامک حکومت ہوگی۔ ہم ہندوستان میں ڈیمانڈ تو نہیں کرتے نا، ہم انڈین گورنمنٹ سے، اپنے کورٹ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ اسلامک لا نافذ کرو، ہاتھ کاٹو چوروں کا، ہم نہیں کہتے۔ اس کی وجہ کہ اس قانون پر وہاں عمل ہوگا جہاں اسلامک حکومت ہوگی۔ اگر چور کا ہاتھ کاٹا گیا، لوگ کہتے ہیں بڑا جرم ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ آپ نے ہاتھ کاٹ دیا، اس کو احساس ہے غلطی کا، اس نے گلٹی فیل کر لیا، آپ کو سدھرنے کا موقع تو دینا تھا، آپ نے ہاتھ کاٹ دیا، زندگی محتاج بنا دی، اب وہ زندگی معذور بن کر گزارے گا، آپ سدھرنے کا موقع تو دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا ہے تو چور کا ہاتھ کاٹ کے ہم نے چور پر ظلم نہیں کیا، ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا ہے، ہزاروں کو چور بننے سے بچا لیا گیا۔ اگر اسلام میں یہ سزا ہے، کوئی کسی کا بلاత్కాر کرے، شادی شدہ ہے تو سنگسار کر دو، اسٹون تھروئنگ کے ذریعے اتنا پتھر مارو، اتنا مارو کہ مر جائے، یہ اسلامی قانون۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے۔ لوگ کہتے ہیں بڑی سخت سزا، بڑی سخت سزا۔ اس نے غلطی کی، غلطی کا احساس ہے، جیل میں ڈال دو، بھگت کر نکل آئے گا۔ آپ نے اس کو سنگسار کر دیا، آپ نے اس کو کوڑے 100 لگائے، سزا اتنی سخت دے دی۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اسلام نے یہ قانون سخت بنایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، ایک آدمی اگر بلاత్కాر کرے گا اور اس کو سنگسار کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ہزاروں نوجوان جو ہیں وہ بلاత్కాر کے راستے پر جانے سے بچ جائیں گے۔ رات کے 3 بجے بھی اگر کسی کو کوئی نوجوان لڑکی اکیلے میں گھومتی نظر آئے گی، شیطان وسوسہ ڈالے گا، لپک لیں، چھو لیں، پکڑ لیں، لیکن جب اس کے دل میں خیال آئے گا اسے فوراً پہلے بلاత్కాری کی سزا یاد آ جائے گی، پہلے زانی کی سزا یاد آ جائے گی۔ اس کو کوڑے لگے تو کیسے تڑپا تھا، اس کے خون نکلا تھا تو کیسے چیخا تھا، جب اس کو مارا گیا تھا تو کیسے تڑپا تھا۔ اب جب وہ اس آدمی کی سزا کو یاد کرے گا تو یقیناً وہ اس راستے پر نہیں جائے گا۔ اگر اسلام نے سزائیں سخت رکھی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے، سزا سخت ہوگی تو ڈر کے مارے انسان اس راستے پر نہیں جائے گا۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ، جہاں نرمی ہے، جہاں محبتیں ہیں، جہاں مجرموں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے، وہاں کرائم کا ریشیو دیکھو، اور سو کالڈ ہی صحیح جو اسلامک کنٹریز ہیں جہاں سخت سزائیں اسلام کے مطابق رکھی گئی ہیں، وہاں کرائم کا ریشیو دیکھو، وہاں سال 2 سال میں ہو سکتا ہے کہ 1-2 بلاత్కాر کے کیس ہوتے ہو۔ ہمارے اپنے ملک میں دیکھیں، یہاں سال 2 سال میں نہیں، یہاں روزانہ بلاత్కాر کے کئی کیسز ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ یہاں نٹھاری کانڈ جیسے لوگ، سریندر نام جیسے لوگ لڑکیوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، بلاత్కాر کرتے ہیں، ان کی بوٹیاں کاٹ کے پکا کے کھا جاتے ہیں، اور 12 سال تک کورٹ میں کیس چلتا رہتا ہے۔ اگر اسلام کا قانون سمجھ میں نہ آئے تو یہ تمہاری سمجھ کا فیر ہے، اسلام کا قانون غلط نہیں ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا، منبر رسول پر موجود، اے مسلمانوں، لوگوں کے دل میں اسلام کی حقانیت بٹھانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، کہے انشاءاللہ۔ بند کر دو جھوٹ بولنا، بند کر دو گٹکا ماوا زردہ کھانا،
بند کر دو کورکس وائٹنر کا استعمال کرنا، بند کر دو شراب کے اڈوں پر جانا، بند کر دو فلموں ناچ گانوں سے محبت کرنا، بند کر دو گلی کے نکڑ و چوراہے پر کھڑے رہ کر دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجانا، بند کر دو اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا، بند کر دو دوسروں بہو بیٹیوں کی بے عزتی کرنا، اسلام کو صحیح ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کرو، وعدہ خلافی کرنا بند کرو، گالی گلوز کرنا بند کرو، اپنی شادیوں میں ڈی جے لگانا بند کرو، عرس کے موقع پر ڈی جے بجانا بند کرو، آوارہ گردیاں بند کرو، رات کے 3 بجے تک گلی چوراہے پر گھومنا بند کرو، دوپہر کے 12 بجے سو کے اٹھنا بند کرو۔ اسلام کے محبت لوگوں کے دل میں پیدا کرنا ہے، اپنی زندگی میں اسلام کو اتارنے کی کوشش کرو۔ اور یاد رکھنا، دنیا کا کوئی اقتدار، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی طاقت نہ اسلام کا کچھ بگاڑ سکی، نہ اسلام کا کچھ بگاڑ سکے گی۔ اس کی وجہ کہ اسلام الحمدللہ کل بھی جیسے زندہ تھا آج بھی زندہ ہے۔ دنیا کی حکومت بدل سکتی ہے لیکن اسلام کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی۔ ہم سوچتے ہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ یاد رکھیں، کچھ لوگوں کو مار دینے سے اسلام مٹنے والا نہیں ہے، دنگے فساد کرا دینے سے اسلام مٹنے والا نہیں ہے، کچھ آبادیوں میں آگ لگا دینے سے اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ اسلام حق تھا، حق ہے، حق رہے گا۔ اور یاد رکھنا، دنیا کے وہ درخت سوکھ جاتے ہیں جن کو دنیا پانی سے سینچا کرتی ہے، اسلام کا درخت کبھی سوکھنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ اسلام کے ماننے والوں نے اسلام کے درخت کو پانی سے نہیں سینچا ہے، بلکہ 14 صحابہ نے بدر کے میدان میں اپنے رگوں کے خون سے سینچا ہے، 70 صحابہ نے احد کے میدان میں اپنے رگوں کے خون سے سینچا ہے۔ میرے نبی نے طائف کی گھاٹیوں میں اسی اسلام کے لیے پتھر کھایا ہے، حضرت بلال نے اسی اسلام کے لیے کوڑے کھائے ہیں۔ اسلام کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ کسی نے خوب کہا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون شہ کربلا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بس اپنی زندگی کو بدلو، کہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی اسلام کا دشمن ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، مسلمان تیری وجہ سے ہے، تیری وجہ سے ہے۔ تجھے اپنا علاج کرنا ہے، ان کا علاج خود بخود ہو جائے گا۔ تو اپنا علاج شروع تو کر، تو اپنا علاج شروع تو کر۔ ہمارا مذہب اتنا پاکیزہ ہے، اتنا پاکیزہ، ہمارے زندہ صرف لوگوں کے دل میں اسلام کی عظمت نہیں پیدا کرتے تھے، ہماری تو تاریخ ہے۔ ہمارے مرحومین جس راستے سے گزرتے تھے ان کے چہرے کو دیکھ کر باطل کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ امام حسین کے سر مبارک کو کربلا کے میدان سے نیزے پہ چڑھایا گیا، کربلا کے میدان سے نکلے لے کر نیزے پر پہنچے کوفہ کے گلی کوچوں بازاروں میں، پھر کوفہ سے گھماتے ہوئے پہنچے دمشق کے گلی کوچوں بازاروں میں، پھر دمشق سے لے کر پہنچے دوبارہ کربلا، اور پھر کربلا سے پہنچے 20 سفر کو مدینہ منورہ میں۔ امام حسین کا یہ سفر 13 محرم کو کربلا سے شروع ہوا تھا، 20 سفر کو جا کر ختم ہوا مدینہ منورہ میں۔ امام حسین کا سر نیزے پر ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کو پتا چلے گا۔ امام حسین کے سر کو نیزے پر لے کر یزیدی گلی کوچوں میں گھماتے گھماتے 20 سفر کو جب مدینہ پہنچتے ہیں، اس پورے سفر میں کئی یہود و نصارہ ایسے تھے جن کی نظر پڑی حسین کے چہرے پر، اپنے آپ کو روک نہ سکے، ان کے چہرے کی حقانیت کو دیکھ کر انہوں نے حسین کے نانا کے دین اسلام کو قبول فرما لیا۔ آؤ بصرہ کی سرزمین پر لے چلوں۔ بصرہ کی سرزمین پر امام محمد کا جنازہ جا رہا ہے۔ کون ہے یہ امام محمد؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ اور کیسے شاگرد جانتے ہو؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ کیسے شاگرد؟
امام محمد چھوٹے بچے تھے، آئے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، عرض کرتے حضور مجھے اپنے شاگردوں میں رکھ لیجئے، مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں شاگرد اسی کو رکھتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جاؤ قرآن حفظ کر کے آنا تو میں تمہیں شاگرد بناؤں گا۔ امام محمد واپس گئے، اپنے گھر کے دروازے کو بند کیا، ایک ہفتے کے بعد نکلے، آئے دوبارہ امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں، حضور مجھے شاگرد بنا لیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرا شاگرد وہی ہوگا جو حافظ قرآن ہوگا، تم جاؤ قرآن حفظ کر کے آؤ۔ امام محمد جواب دیتے ہیں حضور جب پہلے آیا تھا میں حافظ نہیں تھا، لیکن اس ایک ہفتے میں حافظ قرآن بن کر لوٹا ہوں۔ وہ امام محمد ایک ہفتے میں پورا قرآن سینے میں محفوظ۔ آج ہم اسلام کو کیا ریپریزنٹ کریں گے؟ خاک۔ ہمیں تو ایک ہفتے میں 5 کلمہ بھی کوشش کریں تو یاد نہیں ہوتا۔ ارے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک دن اور رات میں روزانہ 5 وقت اذانیں سنتے ہیں، اگر کبھی موقع پڑ جائے تو اذان دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں ہم۔ ہمارا حال تو یہ ہے بچہ پیدا ہمارے یہاں ہو، کان میں اذان کوئی ایکس وائی زیڈ آ کر دیتا ہے، جنازہ میرے باپ کا اٹھے اور نماز کوئی ایکس وائی زیڈ آ کر پڑھاتا ہے، ہر جمعرات کو گھر میں فاتحہ کراتے ہیں، لیکن فاتحہ کرنے کے لیے بھی ہم ایکس وائی زیڈ کے محتاج نظر آتے ہیں۔ ہمیں تو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ سن سن کر سیکھ سیکھ کر کم سے کم یہ چند کلمات یاد کر لیتے۔ کرامت ہے امام محمد کی، ہم چند کلمات بھی یاد نہ کر سکے اور وہ ایک ہفتے میں کیسے اللہ والے ہیں کہ پورا قرآن سینے میں محفوظ کر لیتے۔ جب امام محمد کا جنازہ نکلا ہر طرف سے بھیڑ امڑ آئی، جہاں سے جا رہے ہیں مجمع پیچھے پیچھے۔ یہود و نصارہ نے دیکھا، دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو جنازے کو کاندھا دیتے، ہم بھی مسلمان ہوتے تو برکتیں حاصل کرتے، لیکن مجبوری تھی، مسلمان نہیں، یہودی رکے رہے۔ ایک یہودی کی ہمت ہوئی، نہیں روک پایا، آگے بڑھ کر امام محمد کے جنازے کو کاندھا لگا دیا۔ مسلمانوں نے دھکا نہیں دیا، مسلمانوں نے گالی اور جھڑکی نہیں دی، بلکہ وہ یہودی آیا، اس کے کاندھے پر جنازہ رکھ دیا گیا، اسے دیکھ کر دوسرا آیا، اس نے بھی کاندھا لگا دیا، اسے دیکھ کر تیسرا آیا، اس نے بھی کاندھا لگا دیا۔ فرمایا کہ بصرہ کی سرزمین پر اس دن کا واقعہ تاریخ میں لکھا گیا ہے، ہزاروں یہودیوں نے امام محمد کے جنازے کو کاندھا دیا، جیسے ہی ولی کے جنازے کو کاندھے پر رکھتے تھے ان کی زبان پر خود بخود کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا تھا۔ تو ہمارے تو زندہ ہی نہیں، ہمارے تو مردہ بھی ایسے تھے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں اسلام کی حقانیت پیدا ہو جاتی تھی۔ آج ہم کہاں ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے کہ پلٹیں دین کی طرف، کہیں انشاءاللہ پلٹیں قرآن کی طرف، پلٹیں اللہ اس کے رسول کے فرمان کی طرف۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اب آخری بات عرض کر کے گفتگو مکمل کروں گا، اجازت ہے نا آپ کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ہم پیدا ہوئے تھے کیا ہمیں اردو بات کرنی آتی تھی؟ ہم بات کر لیتے تھے؟ ہمیں سوری کہنا، تھینک یو کہنا، ایکسکیوز می کہنا آتا تھا؟ کوئی مراٹھی بولے تو ہم سمجھ لیتے تھے، بتائیے آتا تھا ہمیں؟ نہیں۔ ہم جب زمین پر آئے ماں کی کوکھ سے بلینک تھے، کچھ آتا جاتا نہیں تھا، نہ بات کرنے کی تمیز تھی، نہ چلنے کا شعور تھا۔ ہم نے دنیا میں آنے کے بعد دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک چیز کو سیکھا ہے۔ اپنی ضرورت کے اعتبار سے ہم نے کاریگری سیکھ لی، اپنی ضرورت کے اعتبار سے ہم نے کارخانے کھول دیے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے ہم نے مشین چلانا سیکھا، اپنی ضرورت کے اعتبار سے ہم نے انگریزی بولنا سیکھا، اپنی ضرورت کے اعتبار سے ایک ایک ہنر حاصل کرتے رہے۔
ہمیں موبائل چلانا نہیں آتا تھا، ہم نے سیکھا ضرورت کے لیے۔ ہمیں واٹس ایپ چلانا نہیں آتا تھا، ہم نے سیکھا ضرورت کے لیے۔ ہمیں فیس بک چلانا نہیں آتا تھا، ہم نے سیکھا ضرورت کے لیے۔ ہمیں وائی فائی کیا ہے معلوم نہیں تھا، انٹرنیٹ کیا ہے معلوم نہیں تھا، کمپیوٹر کیا ہے معلوم نہیں تھا۔ ایک ایک چیزیں ضرورت کے اعتبار سے سیکھتے چلے گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کل تک ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، اپنی ضرورت کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں، تو کیا بتاؤ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کیا ہم غسل اور وضو کا سلیقہ نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ مجھے شرم آتی کہتے ہوئے، ایک بیٹی کو دلہن بنانے کے لیے باپ کتنی محنت کرتا، ایک بیٹے کو دولہا بنانے کے لیے ماں کتنی محنت کرتی، ایک ایک روپے جمع کرتے ہیں، پیٹ کاٹتے ہیں، شوق مارتے ہیں، انہیں دولہا دلہن بناتے ہیں، منڈپ میں خرچ کیا جاتا ہے، کھانے پینے میں خرچ کیا جاتا ہے، ویڈیو شوٹنگ اور ڈیکوریشن میں خرچ کیا جاتا ہے، ان کے کپڑوں تام جام میں خرچ کیا جاتا ہے، طرح طرح کی ڈشز بنوائی جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنی بیٹی بیٹے کو دولہا دلہن بنانے کے لیے ماں باپ کتنی محنت کرتے ہیں، لاکھوں روپے جھونک دیتے ہیں، لیکن کبھی ماں باپ اس بات کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات گزرنے کے بعد جب صبح میرا بیٹا سو کر اٹھے گا، میری بیٹی سو کر اٹھے گی، تو کیا اٹھنے کے بعد ان کو غسل کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے؟ ان کو غسل کرنے کے مسائل معلوم ہیں، ان کو پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسلام کا خوبصورت چہرہ پیش کرنا ہے تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، کہیں انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو بدلے، اسلام کے سانچے میں ڈھلے۔ اور میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی سن رہے ہیں ان سے، اور جو آپ موجود ہیں، آپ سب سے مخاطب ہو کر کہنا چاہوں گا، آج اسلام کے چہرے کو توڑ مروڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس چیز کو اسلام بتایا جا رہا ہے، حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام وہ نہیں ہے جو بغدادی کر رہا ہے، اسلام وہ نہیں ہے جو اسامہ بن لادن نے کیا ہے، اسلام وہ نہیں ہے جو حافظ سعید نے کیا ہے، اسلام وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر پروفیسر مسعود اظہر کرتا ہے، اسلام وہ نہیں ہے جو IS والے کر رہے ہیں، جو حزب المجاہدین والے کر رہے ہیں، جو لشکر طیبہ والے کر رہے ہیں، جو جماعت اسلامی والے کر رہے ہیں، جو انڈین مجاہدین والے کر رہے ہیں۔ اسلام وہ نہیں ہے، حقیقت میں یہ سارے کے سارے اسلام کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ اگر ان کو دیکھو گے تو دل میں اسلام کی نفرت پیدا ہوگی۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے، آتنکوادیوں کو نہیں دیکھنا ہوگا، اسلام کو سمجھنے کے لیے تمہیں غریب نواز کو دیکھنا ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ جاؤ جا کر دیکھو میرے غریب نواز کی چوکھٹ پر مسلمانوں کی تعداد جتنی ہوگی اس سے زیادہ غیر مسلموں کی تعداد آپ کو نظر آئے گی۔ اور غریب نواز کی یہ شان ہے، آنے والوں کا ذات پات نہیں دیکھتے، دین دھرم نہیں دیکھتے۔ غریب نواز بیٹھے ہیں غریب پروری کے لیے، آنے والا کسی مذہب کا ہو، کسی خطے کا ہو، رنگ روپ کیسا بھی ہو، نسل کیسی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو، غریب نواز یہ سب نہیں دیکھتے ہیں۔ ان کا کام غریب پروری کرنا ہے، اور غریب جب آتے ہیں غریب نواز ہر غریب کو من مانگی مرادیں عطا فرماتے ہیں۔ اسلام کو سمجھو، کہیں انشاءاللہ۔ اسلام کو اپنی زندگی میں اتارو، کہے انشاءاللہ۔ اسلام کا غلط چہرہ مت پیش کرو دنیا کے سامنے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہوں گا، الحمدللہ پچھلے 26 سالوں سے سنی دعوت اسلامی وادی نور آزاد میدان سے پوری دنیا کو صرف اور صرف محبت کا پیغام دے رہے ہیں۔ ہم نے امن و امان کا پیغام دیا ہے،
ہم نے بھائی چارے کا پیغام دیا ہے، ہم نے ایکتا اکھنڈتا کی بات کی ہے، ہم نے مانوتا اور انسانیت اور ہیومینٹی کی بات کی ہے، ہم نے شانتی امن اور پیس کی بات کی ہے۔ ہم نے صرف یہ نہیں کہا اسلام جینے کی بات کرتا ہے، بلکہ ہم نے یہ بتایا ہے دنیا کو اسلام کہتا ہے جیو اور جینے دو، تمہیں اپنے ملک میں اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا حق ہے، اور دوسرے مذاہب والوں کو ان کے اپنے ملک میں اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ مکمل طور پر جینے کا حق حاصل ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 18، 19، 20 نومبر آپ یاد رکھیں، 18 تاریخ خواتین کے لیے اجتماع ہوگا، 19 اور 20 کو ہمارے اور آپ کے لیے، 18 کو خواتین کو وادی نور میں بھیجنا ہے، اور 19 اور 20 کو ہمیں اور آپ کو وادی نور میں آنا ہے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔